السلام علیکم عزیزان، آج کے بلاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسان نے کیسے ہزاروں سال جانوروں کو سواری کے طور پر استعمال کیا اور پھر کیسے اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسی مشین ہو جو ان جانوروں سے زیادہ تیز بھاگ سکتی ہو، ان سے زیادہ وزن اٹھا سکتی ہو، آرام دہ ہو اور ان کا طویل سفر جلد طے ہو سکتا ہو۔ تو انسان نے سب سے پہلے گاڑیوں کی ابتدا کی۔ آج ہم گاڑیوں کی دلچسپ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہم بات کریں گے کہ کیسے کاروں نے ابتدا کی، پھر اس کے بعد لگژری اسپورٹس کاروں، اکنامیکل گاڑیوں اور آرام دہ گاڑیوں اور جدید ترین خودکار اور پرواز کرنے والی گاڑیوں تک پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ہم امریکہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، کوریا، بھارت، چین اور دیگر ممالک کے کار برانڈز پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں گاڑیوں کا تصور 18ویں صدی کے آخر میں بھاپ سے چلنے والی گاڑیوں کے ساتھ سامنے آئی، لیکن یہ گاڑیاں بڑی بھاری اور ان کو چلانا بہت مشکل تھا۔ 1846 میں کارل بینز نے دنیا کی پہلی پیٹرول سے چلنے والی کار بینز موٹر ویگن متعارف کروائی۔ یہ واقعہ جدید گاڑیوں کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ پھر ایک بڑی تبدیلی آئی جب 20ویں صدی کے اوائل میں ہینری فورڈ نے گاڑیوں کی اسمبلی لائن متعارف کروائی، جس نے کاروں کو عام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنایا۔ فورڈ کا ماڈل ٹی دنیا کی پہلی مقبول عوامی کار بن گیا۔ آج کل ہم اس تصور کو فورڈ امریکہ میں، ہونڈا جاپان میں اور ہنڈائی جنوبی کوریا میں دیکھتے ہیں۔ عالیشان اور زبردست گاڑیاں صرف سفر کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ عیش و آرام کی علامت بن گئی۔ برطانوی برانڈز رولز رائس اور بینٹلے نے دنیا کو لگژری کا نیا معیار دیا۔ رولز رائس سے یاد آیا، رولز رائس کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ بہاولپور کے نواب صادق ایک دفعہ انگلینڈ گئے تو وہاں انہوں نے رولز رائس کے شو روم میں گاڑیاں کھڑی دیکھی، اور جب انہوں نے قیمت کا پوچھا تو وہاں کام کرنے والے لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی عام سا انڈین شہری ہے جو کہ بس ایسے ہی گھومنے کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ وہ اگلے دن اپنے پورے لاؤ لشکر اور جہو جلال کے ساتھ اس شو روم میں گئے اور وہاں پر کھڑی موجود تمام گاڑیاں خریدیں۔ اس کے بعد انہوں نے بہاولپور میں ان گاڑیوں سے صفائی کا کام لیا۔ ان کے آگے صفائی کرنے والے جھاڑو بندے ہوتے تھے اور ان کے اندر کچرا ڈالا جاتا تھا، اور پوری دنیا میں رولز رائس کی بدنامی ہوئی۔ دنیا کے اندر ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں پر رولز رائس گاڑیوں کے اندر کچرا اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اب بات پھر سے شروع کرتے ہیں گاڑیوں کی۔ رولز رائس بینٹلے کے بعد امریکن کیٹلگ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف اٹالین برانڈ فراری اور لیمبورگینی نے تیزی سے تیز رفتار اور جدید ڈیزائن کی کاروں کو مقبول بنایا۔ برطانوی لگژری کاریں جیسے بینٹلے اور رولز رائس ہینڈ سٹچڈ لیدر اور کسٹم فیچرز کے لیے جانی جاتی ہیں، جبکہ اٹلی کی کاریں جیسے فراری اور لیمبورگینی کارکردگی اور رفتار پر توجہ دیتی ہیں۔ اس کے بعد گاڑیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 1950 میں فارمولا 1 ریسنگ کی دہائی شروع ہوئی، جس میں فراری، میکلارن اور مرسڈیز نے سبقت حاصل کی۔ فارمولا 1 نے ایرو ڈائنامکس، انجن کارکردگی اور مواد میں نئی ایجادات کا دروازہ کھولا۔ ریس کے لیے اسپورٹس کاریں جیسے پورش، میکلارن اور بوگاٹی نے عوام کو ریسنگ ٹیکنالوجی کی فراہمی کی۔ ہر ملک کا اپنا انداز ہے۔ اٹالین اسپورٹس کاریں فراری اور لیمبورگینی جذبات اور کشش کے لیے، برطانوی برانڈ جیسے ایسٹن مارٹن نفاست کے لیے، جبکہ امریکن کاریں جیسے شیورلے
طاقت پر توجہ دیتی ہیں۔ ہم مختلف ممالک کے کار برانڈز کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ امریکہ میں فورڈ اور شیورلے مضبوط اور اکنامیکل کاریں بنانے کے لیے مشہور ہیں، جبکہ کیڈلک لگژری میں تجربہ فراہم کرتی ہے۔ برطانوی کاریں جیسے رولز رائس اور بینٹلے دستکاری اور عیش و آرام کے لیے مشہور ہیں۔ جرمنی میں مرسیڈیز بینز، BMW اور آڈی انجینئرنگ کی جدید مثالیں ہیں۔ فرانسیسی برانڈ جیسے پیجو اور رینالٹ اکنامیکل اور خوبصورت کاریں فراہم کرتے ہیں۔ آگے جنوبی کوریا میں ہنڈائی اور کیا ٹیکنالوجی سے بھرپور اور اکنامیکل گاڑیاں بناتے ہیں۔ چینی برانڈ جیسے BYD، چیری اور گیلی پرکی اور بے شمار اور برانڈز اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سب سے سستی، جدید اور الیکٹرک کار بناتا ہے۔ بھارت میں ٹاٹا اور مہندرا اپنی علاقائی ضروریات کے لیے پائیدار اور سستے متبادل فراہم کرتے ہیں۔ حال ہی میں الیکٹرک اور ہائبرڈ کاروں نے آٹو انڈسٹری کی تشکیل بدل دی۔ ٹویوٹا پریس 1997 میں لانچ ہونے والی پہلی مشہور ہائبرڈ کار بنی اور بعد میں ٹیسلا نے الیکٹرک گاڑیوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اب ہمیں دنیا بھر میں ریویون امریکہ سے BYD چین تک مختلف کمپنیوں کی طرف سے نئے ماڈل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد اب سیلف ڈرائیو گاڑیوں کی باری آتی ہے، اس میں بہت پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹیسلا کے آٹو پائلٹ فیچرز نے ہمیں مکمل خود مختار ڈرائیونگ کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ گوگل، اوبر اور GM جیسی کمپنیاں مکمل آٹو گاڑیاں بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور مستقبل میں ہمیں ایسی گاڑیاں سڑکوں پر نظر آ سکتی ہیں جو بغیر ڈرائیور کے چل سکیں گی۔ اس کے بعد اڑنے والی گاڑیوں کا تصور آیا۔ اب ہم سائنس فکشن کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جو کہ حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں۔ دبئی میں ایسی کاریں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور اب دنیا بھر میں ایسی کاروں پر کام ہو رہا ہے، جیسے پائلوی اور ایرو موبل ایسے پروٹوٹائپ بنا رہی ہیں جو مستقبل میں ٹریفک سے بچنے کے لیے ہوا میں اڑ سکیں گی۔ اگرچہ یہ فی الحال بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے اور تجرباتی طور پر یہ چلائی جا رہی ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق 2030 تک ہمیں یہ فلائنگ ٹیکسیاں دیکھنے کو عام مل سکتی ہیں۔ 2050 تک تو آٹو موبائل کی دنیا کی شکل ہی بدل جائے گی۔ مکمل خودکار فلیٹس، شہروں میں فلائنگ کاریں اور طویل فاصلے کے لیے ہائپر لوپ جیسے سسٹمز متعارف ہو سکتے ہیں۔ گاڑیاں اسمارٹ سٹی انفراسٹرکچر کے ساتھ جڑی ہوں گی جو کہ ٹریفک اور حادثات کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ مستقبل کی گاڑیوں میں نہ صرف جدیدیت بلکہ ماحول کے تحفظ کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ کاربن کی کمی ہوگی تو یقیناً دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی واقع ہوگی اور ایک اچھے ماحول میں جینے کے لیے ہماری نسلیں تیار ہو رہی ہوں گی۔ اس پر بہت لمبا ولاگ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر گاڑی کی اپنی اسپیسیفکیشنز، ہر برانڈ کے اپنی قیمتیں اور ان کے کمپیریزنز، ان کے فیچرز، یہ ساری چیزیں اگر ہم ڈسکس کرنے نکلیں تو اس ولاگ کو شاید ایک پورا دن چاہیے کہ کیسے گاڑیوں میں 1970 کی دہائی میں کام شروع ہوا سیٹ بیلٹس، ایئر بیگ اور سیفٹی کے لیے، پھر اس کے بعد سسپینشن اور بریک سسٹم کے لیے۔ لیکن ہم آج کا ولاگ یہیں پر ختم کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کسی ولاگ میں ان کے فل کمپیریزن پر بات کریں گے۔ تو آج کا ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو پسند آیا لائک کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ گاڑیوں کے کس قسم کے ولاگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اس پر ولاگ میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ آپ کو اس قسم کے ولاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔